محمد الوسيلة والفضيلة ورسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل محترم بزرگان دین، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران اور نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اس وحدہ لا شریک نے اس روئے زمین کے اندر بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فرما دی۔ اس وحدہ لا شریک کی جتنی بھی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، جہ و جلال بیان کرے بہت ہی کم ہے۔ ممکن ان کلمات کے ذریعے سے اس وحدہ لا شریک کی تعریف مکمل ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیو اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر داعی و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مومنون آیت نمبر 114 اور 115 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ خطبہ جمعہ ایک سوالیہ نشان سے شروع ہوتا ہے۔ سوالیہ نشان میرے لیے اور آپ سبھی کے لیے یہ ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا جس کے اندر ہم سورج کو غروب ہوتا ہوا اور سورج کو طلوع ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا جس کے اندر اجالا بھی دکھائی دیتا ہے، جس کے اندر اندھیرا بھی دکھائی دیتا ہے، رات ہوتی ہے تو دن غائب ہو جاتا ہے، اور جب دن طلوع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں رات غائب ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی گردشیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کی زندگی کے اندر تبدیلیاں جو آتی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ابدی قائمی رہنے والی ہے؟ تو ہم سب کی طرف سے اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا جس کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا جس کے اندر ہم لیل و نہار کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا ابدی قائمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زندگی کے تعلق سے رب تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ رب العالمین حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے اور خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کندھوں کو پکڑتے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، کہ تم دنیا کے اندر اس طرح سے اپنی زندگی بسر کرو گویا کہ تم ایک مسافر ہو۔ حضرات، میں آپ کے درمیان ایک مسافر ہوں جو لمبا سفر کرتا ہوا میں آیا ہوں، تو حضرات میں اپنے سفر کے اندر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہوں جتنا مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور سفر کرنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میرا زیادہ سفر زیادہ رہا، میرا زیادہ سفر بہت زیادہ رہا جسے میں اٹھا نہیں سکتا، جسے ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل نہیں کر سکتا، تو حضرات سفر کرنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ زیادہ سفر بہت کم ہونی چاہیے۔ حضرات، ہماری یہ زندگی بھی ایک مسافر کی طرح ہے، ایک مسافر کی طرح ہے۔ ایک مسافر جو اپنے سفر میں نکلتا ہے تو ایسی صورت میں دوران سفر اسے بہت اچھے مناظر، دلکش مناظر اسے دکھائی دیتے ہیں، ایسے مناظر جہاں اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں رک جائے، تھوڑا راحت محسوس کرے، تھوڑا آرام کرے، لیکن وقت اس بات کی یا سفر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ انسان وہاں پر ٹھہرا رہے۔ تو ایسی صورت میں ان دلکش مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور اسی طرح سے سفر کرتا ہوا اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ حضرات، ہم انسانوں کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے، ہم انسانوں کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان ہمیشہ رہنے اور دائمی زندگی گزارنے اور ہمیشہ یہاں رہنے نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا کے اندر آخرت کو سنوارنے، آخرت کو تیار کرنے، آخرت کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے۔ حضرات، جب ہم قرآن مجید اور حدیث رسول کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ صحابہ کرام نے بھی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے، لیکن انہوں نے
ہمارے اپنی طرح اپنی زندگی بسر نہیں کی. کبھی بھی اس دنیا کو انہوں نے ترجیح نہیں دیا, کبھی بھی اس دنیا کو انہوں نے اپنے دل سے نہیں لگایا, کبھی بھی اس دنیا کو انہوں نے بہت قریب سے نہیں جانا, بلکہ ان کا ایک ایم تھا, ان کا ایک مقصد تھا. وہ مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم آخرت کو سنوارنا ہے, اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنا ہے. ہمیشہ سے ان کو وہی فکر ہوا کرتی تھی. حضرات, آج ہماری فکر یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو ہر طریقے سے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں, ہر طریقے سے جمانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جتنا ممکن ہو سکے اس دنیا کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ہم احادیث کے ذریعے سے جان لے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس دنیا کو کس نظریے سے انہوں نے دیکھا. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال یہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس سے اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگ جائے, اللہ رب العالمین مجھے محبت کرنے لگے. کیا ہم یہ نہیں چاہتے اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے؟ ہر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان سے محبت کرے, اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے. صحابی رسول بھی یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ رب العالمین مجھے محبت کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کے فرماتے ہیں کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو, اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو, اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا. دنیا سے بے رغبتی برتو, اللہ رب العالمین تمہیں چاہنے لگے گا. اور پھر دوسرا سوال یہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسا عمل ہمیں بتا دیجئے کہ اگر اس عمل کو میں کر لوں تو ایسی صورت میں لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس جو چیز ہے ان چیزوں سے آپ بے رغبتی اختیار کر لو, وہ لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اس حدیث کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ پیغام دیا اور یہ کہا کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو, اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور دنیا والے بھی آپ کو چاہنے لگیں گے. حضرات, اللہ رب العالمین کی آج ہمارے اوپر محبت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے, آج ہم دنیا سے بے رغبتی نہیں بلکہ دنیا سے اتنی زیادہ رغبت ہماری بڑھ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم ہر وہ اچھا کام جو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے آج ہم سے فراموش ہوتے جا رہا ہے. دوسری حدیث جس کے راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. تو صحابی رسول فرماتے ہیں اتنے میں ایک نوجوان وہاں سے گزرا جو بہت زیادہ ہٹا کٹا اور مضبوط اور چست تھا, بھاری بھرکم تھا. تو صحابی رسول فرماتے ہیں اے کاش یہ نوجوان جو اپنی طاقت کے اعتبار سے, اپنی قوت کے اعتبار سے, اپنی چستی کے اعتبار سے کیا ہی بہتر ہوتا کہ اپنی اس طاقت کو اور قوت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صحابی رسول کی بات کو سن لیتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے راستے سے مراد کیا لیتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ, اللہ رب العالمین کے راستے سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک انسان جو اپنے مال کے ساتھ, اپنے جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے, شہادت کے درجے کو وہ پا لیتا ہے, تو ایسی صورت میں اس انسان کو ہم مجاہد فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ اس انسان نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جان کو پیش کیا اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ فرماتے ہیں کہ شہادت کے 63 درجے ہیں, شہادت کے 63 درجے ہیں, ان میں سے ایک ادنا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان
جو محنت اور مزدوری کرتا ہے، ایک اور نوجوان جو محنت اور مشقت اس لیے کرتا ہے اس کے ذریعے سے بوڑھے والدین کی پرورش کی جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص جو اپنے اہل خانے کی پرورش کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے، قدو کاوش کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے۔ تیسرا شخص وہ جو مانگنے سے بے نیاز رہنے کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے، قدو کاوش کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے۔ چوتھے شخص کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رہی بات اس انسان کی جو دنیا سمیٹنے کے لیے، دنیا اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا جمانے کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا انسان شیطان کے راستے میں ہے۔ حضرات، آج ہماری اپنی بھاگ دوڑ، آج ہماری اپنی کوشش، آج ہماری اپنی کوششوں کا نتیجہ دیکھیے کہ ہماری اپنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم دنیا کو اکٹھا کرنے اور دنیا کو جمع کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس ناحیے میں، اس حد تک، اس درجے تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد کے حقوق پامال ہو جائے تو ہو جائے، بیویوں کے حقوق پامال ہو جائے تو ہو جائے، رشتہ داروں کے حقوق پامال ہو جائے تو ہو جائے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بس ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کریں، دنیا کو زیادہ سے زیادہ کمائے، دنیا کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرات، اگر ہماری یہ کوشش ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ایسا انسان شیطان کے راستے میں ہے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنی خالہ جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال یہ کرتے ہیں، اے خالہ جان، آپ کے اپنے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! آپ کے اپنے گھر کا گزر بسر کس طرح سے ہوتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے سے عرض کرتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، تم نے کیا سوال کیا ہے؟ تم نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے تعلق سے پوچھا کہ ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ جب پوچھا ہے تو سن ملے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینے کا ایک نیا چاند گزر جاتا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ اللہ اکبر! دوسرے مہینے کا دوسرا نیا چاند گزر جاتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ تیسرے مہینے کا تیسرا نیا چاند گزر جاتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے خالہ جان، مجھے بتائیے کہ ان گھروں کے اندر رہنے والوں کا گزر بسر کس طرح سے ہوتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی دو چیزیں، کھجور اور پانی سے اپنی زندگی ہم بسر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، کس کے گھرانوں کی بات ہو رہی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے گھر کے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ ایک نیا چاند گزر جاتا، دوسرا نیا چاند گزر جاتا، تیسرا نیا چاند گزر جاتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے اندر کسی گھر کے اندر چولہا نہیں چلتا۔ ایک اور روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی ہیں اور ساتھ ہی روٹیوں کے چند ٹکڑوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روٹیوں کے اس ٹکڑوں کو بڑھایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور آنکھوں سے زار و خطا رو رہے ہیں اور بیٹی کو گواہ بنا کر یہ فرماتے ہیں، اے بیٹی سن لے، 3 دن کے بعد پہلا ایسا کھانا ہے جو محمد کے پیٹ میں جا رہا ہے۔
اللہ اکبر. حضرات ذرا غور کیجئے کہ 3 دنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات فاقے کی حالت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی دنیا کی طلبی نہیں ہوئی. ایک اور حدیث قدسی میں آپ کے سامنے سناؤں. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش کی اور یہ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں چاہتے جو مکہ کے اندر وادی بطا ہے اسے سونے کی بنا دی جائے؟ اللہ رب العالمین کے اس پیشکش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ مکہ کی جو وادی ہے، وادی بطا جسے کہا جاتا ہے، وہ سونے کی بنائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ سونے کی بنا دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی اللہ رب العالمین نے مجھے سیر کرا دے، اللہ رب العالمین نے مجھے بھوک سے اللہ رب العالمین چھٹکارا دے، تو ایسی صورت میں جب میں پیٹ بھر کر کھا لوں، شکم سیر ہو جاؤں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤں. اور جب کبھی بھی مجھے بھوک ستائے، جب کبھی بھی مجھے بھوک لگے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کروں. حضرات آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ناشتے میں الگ ڈش بنائی جاتی ہے اور دوپہر میں الگ ڈش بنائی جاتی ہے، رات کے اندر الگ ڈش بنائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا برابر بھی اللہ رب العالمین کو شکر بجا نہیں لاتے ہیں. دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا پیشکش دیا، کہا کہ وادی بطا کو سونے کی بنا دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جب میں شکم سیر ہو جاؤں تو اللہ رب العالمین کی میں حمد، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤں، اور جب مجھے بھوک ستائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کروں. حضرات کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے. کیا ان نعمتوں کا شکر بجا ہم لاتے ہیں؟ کیا ان نعمتوں کا ہم شکر بجا لاتے ہیں؟ جی کیا کیسی نعمتیں ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، لیکن ان زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا ہم شکر بجا نہیں لاتے. تو حضرات ان احادیث سے ہمیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم، اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ بنایا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نہ سوچے کہ تا دم حیات ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے. حضرات یہ دنیا کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کی ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ میں وفا نہیں کی ہے اور آپ کے ساتھ میں بھی وفا نہیں کرے گی. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر چلا جانا ہے. اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کو سنوارتا ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس دنیا کے اندر محنت اور مشقت کرتا ہے. حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین اسی بات کا حکم اس کے اندر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس کے اندر آگاہ کیا ہے، انسانوں کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یومن او بعض یومین فسأل العادین. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسانوں کو اللہ رب العالمین اپنے ہاں جمع کرے گا، اللہ رب العالمین انسانوں سے سوال کرے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ انسانوں تم دنیا کے اندر کتنی زندگی بسر کر کے آئے ہو. حضرات یہاں پر ہم نے 80 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، 63 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی ہم بسر کر کے آئے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہیں گے قالوا لبثنا یومن او بعض یومین، اے اللہ رب العالمین ہم دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم بسر کر کے آئے ہیں. اے اللہ رب العالمین تکالیفیں اتنی بڑھ چکی ہیں، فسأل العادین، تیرے لکھنے والے فرشتوں سے سوال کر کہ ہم دنیا کے اعتبار سے کتنی زندگی بسر کر کے آئے ہیں. حضرات ہم نے یہاں پر اس دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی ہم بسر کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم بسر کر کے آئے ہیں. حضرات حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا کو زیادہ ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کو سنوارنے کی وہ بھرپور کوشش کرتا ہے. اور دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان میں سے ایک ایسا وہ انسان جو دنیا کے اعتبار سے بڑا عیش و آرام کی زندگی اس نے بسر کیا ہے، بڑے عیش و آرام کی زندگی اس نے بسر کیا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اس نے دکھ نہیں دیکھے، غم نہیں دیکھے، تکلیف نہیں دیکھے. تکلیف کس چڑیا کا نام ہے اس انسان کو معلوم نہیں ہے. ایئر کنڈیشن میں وہ رہا، ایئر کنڈیشن میں وہ سفر کرتا رہا، ایئر کنڈیشن کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا رہا. تکالیف کس چڑیا کا نام ہے اس انسان کو معلوم نہیں ہے.
ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے اللہ رب العالمین اس انسان کو جہنم میں داخل کریں گے، جہنم میں داخل کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس انسان سے یہ پوچھیں گے، جنت میں جہنم میں اللہ رب العالمین اس انسان کو داخل کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس انسان سے یہ سوال کریں گے، اے وہ انسان، دنیاوی اعتبار سے تم نے بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کی ہے، بھلا بتا تجھے دنیا کا عیش و آرام یاد ہے یا نہیں؟ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی تو نے بسر کی یا نہیں؟ حضرات، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا، اے اللہ رب العالمین، دنیاوی اعتبار سے جو عیش و عشرت کی زندگی میں نے بسر کی ہے، عیش و آرام کی زندگی میں نے جو دیکھی ہے، اے اللہ رب العالمین، ایک لمحے کا عذاب دیکھنے کے بعد، ایک لمحے کا عذاب چکھنے کے بعد رب تعالیٰ دنیا کے اندر جو عیش و آرام کی زندگی جو میں نے دیکھی ہے، لمحے بھر کے لیے بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے عیش و آرام کی زندگی دنیا کے اندر کاٹی یا نہیں کاٹی. دوسری طرف وہ انسان جو دنیاوی اعتبار سے بڑے مصائب اس کو جھیلتا رہا، بڑے تکالیف وہ جھیلتا رہا، بڑے دکھوں کی زندگی کاٹتا رہا، بڑے غموں کی زندگی وہ کاٹتا رہا، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے میسر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے اندر آخرت کو سنوارنے کی اور دنیا کے اندر آخرت کو سنوارنے کی وہ کوشش کیا کرتا تھا، نیک اور صالح اعمال کیا کرتا تھا، اچھے اعمال وہ انسان کیا کرتا تھا، ہر مصائب اور مشکلات کا وہ سامنا کیا. رب تعالیٰ اس انسان کو ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کریں گے اور جنت سے نکال کر اللہ رب العالمین اس انسان سے سوال کریں گے، اے وہ انسان، دنیاوی اعتبار سے بڑے دکھوں کی زندگی تو نے دیکھی ہے، بڑے مصائب اور مشکلات کی زندگی تو نے دیکھی ہے، بڑے مصائب اور مشکلات کے ساتھ تو نے دنیا کے اندر اپنا سامنا کیا ہے، بھلا بتا جنت میں داخل ہونے کے بعد تجھے دنیا کے مصائب اور مشکلات یاد ہے یا نہیں؟ حضرین، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا، اے اللہ رب العالمین، دنیاوی اعتبار سے جو مصائب میں نے کاٹے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو دکھ میں نے دیکھے ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو غم میں نے دیکھے ہیں، اے اللہ رب العالمین، تیری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لینے کے بعد، تیری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے کے بعد، رب تعالیٰ جو زندگی کے اندر میں نے مصائب دیکھے تھے، جو زندگی کے اندر میں نے تکالیف دیکھی تھی، جو زندگی کے اندر میں نے مصائب اور مشکلات دیکھے تھے، رب تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات کاٹے یا نہیں کاٹے. اللہ اکبر. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا هذه الآية فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے، اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، مالا عین رأت، کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا اور کسی کے کانوں نے نہیں سنا اور کسی کے دل نے اس کے بارے میں گمان نہیں کیا کہ رب تعالیٰ نے جنت کے اندر کیسے کیسے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. حضرات، عقل مند انسان وہ ہے جو ختم ہونے والی چیزوں کی طرف اپنے ترجیح نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دیتا ہے اور یہاں پر رہ کر اس آخرت کو یا اس جنت کو حاصل کرنے کی وہ بھرپور کوشش کرتا ہے. حضرات، ان صحابہ کرام نے بھی اس دنیا کے اندر انہوں نے آخرت کو سنوارنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے. اس ضمن میں بہت سارے صحابہ کرام کی زندگی کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. ان میں سے ایک حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حمص کے گورنر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا. گورنر کا بہت بڑا پوسٹ ہوتا ہے، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر مقرر ہوئے اور یہاں پر انہوں نے گورنری پر فائز ہوئے اور لمبے سمے تک وہ یہاں پر رہے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمص کی طرف دورہ ہوا اور انہیں خیال یہ پیدا ہوا کیوں نہ ہو یہاں کے غربا و مساکین کو بیت المال سے ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے. بیت المال سے ماہانہ وظیفہ جاری کر دیا جائے. تو ایسی صورت میں
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا، کہا کہ کوئی لسٹ بنا دی جائے تاکہ بیت المال کے ذریعے سے انہیں وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ حضرات اس واقعے کو آپ ذرا دل کے آنکھوں کو کھول کر سنیے کہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمص کے گورنر ہیں، ان کے تعلق سے حمص کے روسا کا کیا خیال ہے۔ آخر میں بڑے غور و فکر کے بعد کہ واقع ہمارے حمص کے اندر کون سب سے زیادہ غریب ہو سکتا ہے، کون سب سے زیادہ مسکین ہو سکتا ہے، کون سب سے زیادہ لاچار ہو سکتا ہے، بہت ہی زیادہ غور و فکر کے بعد، بہت زیادہ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ حمص کے اندر سب سے غریب اگر کوئی ہے تو وہ وقت کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات اگر ہم منڈلم کے اگر چیئرمین بن جائے تو ہماری یہ دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہمارا پریڈ ہے اور جتنا بھی بجٹ ہو، حکومت کی طرف سے جتنا بھی بجٹ آئے اسے بس سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے اپنے یہاں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات وہ وقت ایسا تھا، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے خزانے سے آدھا خزانہ بھی اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دینا پڑتا، کیوں کہ وقت کے گورنر ہیں، وقت کے گورنر ہیں، اور گورنر کی بات کو رائے گا نہیں جاتے یا ان کی بات کو رد نہیں کی جاتی۔ لیکن سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا میرے دوستوں؟ کیا ان کے دل میں دل نہیں تھا؟ کیا ان کے فیملی پلاننگ نہیں تھی؟ کیا انہوں فیملی کے تعلق سے نہیں سوچتے تھے کہ میں مر جاؤں گا تو میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، میری بیٹی کا کیا ہوگا، میرے داماد کا کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اس طرح سے نہیں سوچا؟ اس طرح سے انہوں نے نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ دیکھو جس طرح سے اس دنیا کے اندر ہم نے آخرت کو سنوارنے کی جس طرح سے کوشش کی ہے، آپ کو بھی اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے، اور اس دنیا کے پیچھے میں یا مال کے فتنے کے تعلق سے تم نہیں سوچنا چاہیے۔ ڈرے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حمص کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربا اور مساکین کے اندر فہرست ان کی نام لکھ دی گئی ہے، تعجباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ فہرست جس کا نام دیا گیا ہے کیا یہ وہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو میں نے گورنری پر فائز کیا ہے؟ روسا نے کہا ہاں وہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو آپ نے گورنری پر فائز کیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار ہوتے ہیں کہ میری خلافت کے اندر اور جن کو میں نے گورنر بنایا ہے ان کی مخلصی کا یہ عالم ہے کہ غربا اور مساکین کے اندر ان کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ تھیلی سے 1000 دینار نکالتے ہیں اور اپنے غلام سے کہتے ہیں جاؤ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا، کہہ دینا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے اپنی ذاتی خرچ کے لیے یہ 1000 دینار بھیجے ہیں۔ دروازے دستک دی جاتی ہے، دروازے پر دستک دی جاتی ہے، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا غلام ہوں۔ پھر اس کے بعد سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے ہاتھ میں 1000 دینار کی تھیلی ان کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ جو ہی 1000 دینار کی تھیلی ان کے ہاتھ میں رکھ دی گئی، بے ساختہ ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اہلیہ پوچھتی ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ کیا قیامت کے نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں دکھائی دی گئی؟ کہا اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اہلیہ پوچھتی ہے کیا وقت کے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر ملی ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اہلیہ پوچھتی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرات یہ الفاظ جو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے ہیں سونے کے قلم سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دنیا کی دولت میرے گھر کے اندر فتنہ بن کر داخل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ دنیا کی دولت میرے گھر کے اندر فتنہ بن کر داخل ہوئی ہے۔ ہائے ہائے وہ صحابیہ بھی کیسی صحابیہ تھی؟ کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جو فتنہ تمہارے گھر کے اندر داخل ہوا ہے اس فتنے کو گھر کے کونے کے اندر رکھ دیا جائے اور رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر تم مشغول ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں ہوتا، آپ حضرات ہوتے تو حضرات ہمارے یہاں بہت زیادہ پلاننگ ہوتی، میاں بیوی کے درمیان پلاننگ ہوتی، فیملی کے درمیان پلاننگ ہوتی۔ کہا کہ امسال ہمارے درمیان یہ چیزیں ہونی چاہیے، اگر کاروبار میں اضافہ ہو گیا، نوکری میں اضافہ ہو گیا
اہلیہ سے ہم نے کہا کہ انسان ہماری تنخواہ میں بڑھ گئی ہے اور کاروبار بڑھ گئے ہیں، تو دوسرے ہی لمحے ہمارے ہاتھ میں ایک لمبی لیسٹ بنائی جاتی ہے. کہا کہ دیکھیے ہمارے گھر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے، اے سی ہونی چاہیے، کولر ہونی چاہیے، ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے، اور ہمارے گھر کو اس طرح سے ڈیکوریشن کرنا چاہیے، اور ہماری بیٹی کے لیے اس طرح سے، وہاں ہمارے بیٹے کے لیے اس طرح سے ہونی چاہیے. وہاں سے دنیا کی بہت لیسٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے. ہوا یہ کہ رات بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگے. صبح سورج نکلا، صبح سورج طلوع ہوا تو ایسی صورت میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک جنگی دستہ جا رہا ہے. اور تو اسی صورت میں اس سپہ سالار کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں 1000 دینار کی تھیلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے سے کہیں زیادہ آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اس کو رکھیے، اور جو جتنے بھی فوج ہیں اور فوج کے جتنے بھی سپاہی ہیں ان سارے کے اوپر اس مال کو خرچ کر دیجیے. اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی ذاتی خرچ کے لیے جو بھیجا گیا تھا اس میں سے 1 درہم بھی انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا، سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا. حضرات یہ ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے اپنی زندگی کو سنوارنے یا ہمارے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں کہ کبھی بھی انہوں نے دنیا کے اس فتنے کو یا دنیا کے اس مال کو انہوں نے اپنے قریب نہیں رکھا. ایک آخری بات بتا کر اپنے خطبے کو ختم کروں گا انشاءاللہ. حضرات ہم میں کون نہیں جانتے جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال 7 ماہ 27 دن ان کی چلی. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ایسی صورت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چہتی بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور عرض یہ کرتے ہیں کہ اے بیٹی دیکھ، میرے ملکیت کے اندر 2 اونٹ 12 بکریاں ہیں. میرے انتقال کے بعد ان 12 بکریوں کو اور 2 اونٹ کو اللہ رب العالمین بیچ دینا، اور جو کچھ پیسہ ملا وہ بیت المال کے اندر جمع کر دینا. یہ سننا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار خطار ہو رہی ہیں اور انہیں علم ہوا ہے کہ اب میرے ابو اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہیں گے. پھر اس کے بعد دوسری نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ پر میری جگہ ہے، میرے انتقال کے بعد اس جگہ کو فروخت کر دینا، اور جو کچھ روپیہ پیسہ ملا وہ سارا کا سارا بیت المال کے اندر جمع کر دینا. آج ہماری وصیت کیا ہوتی ہے؟ بڑے بیٹے کو اتنا دینا، چھوٹے بیٹے کو اتنا دینا، بڑی بیٹی کو اتنا دینا، بڑے داماد کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، اور میں اس حال میں یہاں سے گزر جاؤں کہ مجھے یہ محسوس ہو کہ میرے فیملی مجھ سے خوش ہے. اللہ ناراض رہا تو ناراض رہتا کہ نہ کی، اللہ ناراض رہا تو رہتا کہ نہ کی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں جب جا رہا ہوں تو میری فیملی میرے سے خوش رہنا. اللہ اکبر. دیکھیے حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد اسے فروخت کر دینا، جو کچھ روپیہ پیسہ ملا وہ سارا کا سارا بیت المال کے اندر جمع کر دینا. پھر اس کے بعد آخری نصیحت یہ تھی اور یہ فرماتے ہیں اے بیٹی دیکھ، گھر کے اندر ایک صندوق ہے جس کے اندر یمنی کپڑے ہیں. اس دور کے اندر یمنی کپڑے بہت مشہور کپڑے ہوا کرتے تھے. ان کپڑوں کو غربا اور مساکین کے اندر تقسیم کر دینا، غربا اور مساکین کو تقسیم کر دینا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ زار و خطا رونے لگی، ہچکیاں ان کے بننے لگی. پھر ہچکیوں کے ساتھ میں یہ فرماتی ہیں اے ابو، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان کپڑوں کے اندر آپ کو کفن دیا جائے، ان کپڑوں کے ذریعے سے آپ کو کفن دیا جائے. وقت کے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو نیا کپڑا پہنا دو، پرانا کپڑا پہنا دو، دونوں کے دونوں برابر ہیں. اور یہ نیا جو یمنی کپڑا ہے غریب پہنے گا اور میرے حق میں وہ دعا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا سے اللہ رب العالمین میری مغفرت فرمائے گا. اللہ اکبر. ایسا پیغام وقت کے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور یہ کہا کہ ذرا برابر بھی جب اس دنیا سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، ان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی دنیا کی محبت نہیں ہے. میرے دوستو ذرا برابر بھی ان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی دنیا کی محبت نہیں ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے. انہی چند کلمات پر خطبہ جمعہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو سنوارنے، آخرت کو بٹورنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین
ہمیں جو قرضدار ہیں اللہ رب العالمین قرض کا سامان مہیا عطا فرما دے، جب تک اس دنیا کے اندر رہے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاری فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔